ایک اور چیز جو ظاہر ہے میری فیلڈ کی تو نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جا کے بھی لوگ اس موبائل سے چپکے رہتے ہیں، یہ بہت خطرناک. یہ لائف ٹائم آپ کو ایک اپورچنٹی ملی ہے. ہندوستان میں 80% لوگ جو حج کرتے ہیں وہ زندگی میں ایک ہی بار کرتے ہیں، دوبارہ موقع نہیں ملتا. اس موقع کو غنیمت جانیں، اس موقع کو زیادہ سے زیادہ کریں. اور سوشل میڈیا، ایک طواف کیا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ طواف دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں، رشتہ داروں میں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اشتہار کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے وہ منظر، میں تقریباً پچھلے 25 سال سے تقریباً ہر سال جا رہا ہوں. ایک وقت وہ تھا جو بالکل موبائل نہیں تھا اور آدمی صرف اللہ سے لو لگاتا تھا، خالص اللہ سے لو. اب موبائل ہاتھ میں ہے، طواف کر رہے ہیں اور یہ تقاضے کر رہے ہیں فلاں سے پیمنٹ لے لینا، فلاں سے پیمنٹ لے لینا. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ کعبے کا کر رہا تھا بظاہر تو وہ طواف، کعبے کا کر رہا تھا بظاہر تو وہ طواف، چکر لگا رہا تھا مگر اپنی ذات کے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ادھر عمرہ کیا اور اپنی تصویر احرام کے ساتھ ڈالی. ابھی پتہ دعا پہنچی کہ نہیں پہنچی، قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن عمرے کا اشتہار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. طے کرنا ہے. دیکھیے یہ اتنا بڑی عبادت ہے، 4 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، جسم لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، اور دھیان اس میں ہے کیا کیا خرید کے لائیں گے، کس کس کے لیے کیا، کہیں سے ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو، حجاج کو میں نے دیکھا اس فکر میں لگے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں یہ کرنا ہے کہ میں نے یہ خرید لیا، یہ خریدنا باقی ہے. یہ چیز مناسب نہیں ہے. آپ اپنے حج کو انتہائی پاکیزہ رکھیے، اور جہاں تک آپ سوشل میڈیا سے دور ہیں، خدا را ایسا مت کیجئے ایک طواف کیا اور اس پہ ڈال دیا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا. اس میں میں نے دیکھا ہے بعض حجاج ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، ان کی نمازیں نکلی جا رہی ہیں، نماز پوری نہیں ہو رہی. حرم کے اندر رہیں، مکے میں ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ مکے میں رہ کے ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، ہم مدینے میں اور ہماری نماز چھوٹ رہی ہے. تو اس سے دور رہیے. اس کا استعمال ہندوستان آ کے کر لیجئے گا. ایک آدھ پکچر لے لی ٹھیک ہے، لیکن ابھی صحیح فرما رہے تھے مولانا صاحب، یہاں تک دیکھا ہے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں فرشتے بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی وہ آیت لکھی بھی ہے خبردار یہاں آواز بھی اونچی نہ ہو، وہاں لوگ اس طرح سے موبائل میں بات کر کے. اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے، زرینہ تو بھی سلام کر لے حضور کو. یہ سلام ہے کہ بیعت بھی؟ یہ تو انتہائی بیعت بھی ہے. آپ نے مذاق بنا لیا حج کو. یہ اپنے حجاج کو ضرور بتائیے کہ اپنے حج کو ضائع نہ کریں. دیکھیے آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تجارت کے لیے حج کرنے جائیں گے، ہے نا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ، مطلب حدیث میں یہ تو الفاظ نہیں، لیکن مفہوم یہ کہ سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے. اس بار شملہ ملالی نہیں گئے، چلو مکہ مدینہ چل رہے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے. اور وہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لوگ دینداری کے اظہار کے لیے اور دینداری ثابت کرنے کے لیے، دینداری کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے حج کرنے جائیں گے. اللہ کے نبی نے پیشگوئی کوئی کی تھی. اللہ تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچائے. ان تینوں جو حج کے کو ہماری برباد کرنے والی چیزیں ہیں، جو ہمارے حج کو ضائع کرتی ہیں، ان سے بچائے. سوشل میڈیا سے بچے رہیے، تصویریں اور موبائل میں مت گم ہو جائیے. وہاں تو آپ کو ہوش بھی اپنا نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو آپ کو گم ہو کے عبادت کرنی چاہیے. جیسے ایک شمع ہے اور اس کے چاروں طرف پروانے، انہیں اپنا ہوش نہیں رہتا. اور یہاں یہ ہے کہ آدمی 2-2 3-3 گھنٹے واٹس ایپ پہ جواب دے رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے دواؤں کی وہ پیکنگ اب لوگ چیک کریں، اپنی دوائیں سب اپنے ساتھ رکھیں. اور خاص طور سے جب آپ ایئرپورٹ پہ، یہ ضرور بتائیے حجاج کو، جب ایئرپورٹ پہ رخصت کرنے جاتے ہیں بالکل بھیڑ مت لے کے جائیے. نہ سنت سے بالکل صحابہ نے جو حج کی ثابت نہیں ہے کہ کوئی انہیں رخصت بھی کرنے گیا ہے. تو یہ نہ بھیڑ اکٹھی کیجیے ایئرپورٹس کے اوپر، نہ یہ کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. اور سامان جتنا مختصر رکھیں گے، حجاج کو یہ ضرور بتائیے، جتنا مختصر سامان رکھیں گے اتنا ہی آپ سلامت رہیں گے، اتنا ہی آپ سیف رہیں گے، چونکہ وہاں سامان آپ ہی کو اٹھانا ہے. خاص طور سے جب آپ 5 دن کے لیے نکلتے ہیں تو ایک چھوٹا بیگ تیار کیجئے. اس چھوٹے بیگ کے اندر آپ کی ایک چٹائی ہوتی ہے، ایک آپ چادر لے لیجئے، ایک جوڑی کپڑے جو آپ 9 ذی الحجہ کو حج ختم کرنے کے بعد، جب آپ شیطان کے کنکری مارنے کے بعد 10 تاریخ کو احرام اتاریں گے، ایک جوڑی کپڑے، دوائیں، بس یہ رکھیے تاکہ آپ چل سکیں آرام سے. جب آپ مینا عرفات ان دنوں میں 5 دن کے لیے مکہ سے نکلیں مینا کے لیے، صرف ایک چھوٹا بیگ ہو جس کے اندر کچھ کھانے پینے کا سامان ہو، کھجور ہو، ڈرائی فروٹس ہو، آپ کی دوائیں ہوں، 3-4 اس طرح کی پانی کی بوٹلز ہوں چھوٹی چھوٹی. بس 3-4 کلو سے زیادہ سامان ہو جسے لے کے آپ آرام سے چل سکیں.
मैं समझता हूं कि मुझे जी बताइए। ठंडा पानी देखिए क्या होता है कि पहले हमारे हिंदुस्तानी हाजी जब पहुंचते हैं, जगह जगह जमजम के जो मक्के में कैन लगे होते हैं या मदीना मुनव्वरा में, आप जानते हैं कि अगर जहां जहां जमजम लिखे हैं कि 5 कैन लगे हैं तो उसमें एक कैन पे साफ लिखा है गैर मुबर्रिद, और नीले रंग से लिखा रहता है नॉट कोल्ड। शुरू के 2-3 दिन में वही पानी पीजिए जो नॉर्मल हो। अक्सर ये होता है कि वो पहुंचे, हमें आदत नहीं होती, और वो चिल्ड पानी होता है जमजम का, वो नहीं पीना चाहिए। और दूसरी बात, अक्सर देखा कि लोग चूंकि वहां जाके कोल्ड ड्रिंक बहुत पानी मुश्किल से मिलता है, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक बहुत आसानी से बांटते भी रहते हैं, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, आप उसे छू रहे हैं तो वो बिल्कुल बर्फ लग रहा है, और हुज्जाज उसे लापरवाही में ऐसे पी लेते हैं, उसी वक्त इंफेक्शन शुरू हो जाता है, और फिर पता चला सोर थ्रोट हुआ, गले का इंफेक्शन हुआ, अगले 2-3 दिन बुखार में चले गए, और फिर आप हरम के भी नहीं रहे, फिर आप तवाफ भी नहीं कर सकते, फिर आपकी नमाजें भी। इसलिए हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए कि नॉर्मल पानी पीजिए। जहां जहां कैल लगी हुई हैं उसमें नीले रंग का जो लिखा रहता है नॉट कोल्ड, वो पानी पीजिए। एहतियात कीजिए, चिल्ड आइटम बिल्कुल भी बहुत ठंडी चीजें मत पीजिए, आपकी सेहत इंशाल्लाह, आपका गला सलामत रहेगा। और अब खाने पीने में जो मैंने आपको बताया कि वहां पे जितना कम से कम खाएंगे, जितना ड्राई फ्रूट लेंगे, जितना जूस लेंगे, लिक्विड डाइट जितना लेंगे, उतना आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हशाश बशाश रहेंगे, अपने अरकान आराम से कर सकेंगे, 5 नमाजें अदा कर सकेंगे। और जहां आपने कोरमा, बिरयानी और नहरी और पाई की तरफ तवज्जो दी, और फिर पता चला कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, आपको टॉयलेट बार बार जाना पड़ रहा है, आपका पेट खराब हो गया, ये आपके हाथ में पूरी जिंदगी पड़ी है मुरगन ग़िज़ाएं खाने के लिए। खुदारा हुज्जाज की इस जानिब तवज्जो जरूर कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं वहां पे मुसलसल देखना है कि बहुत लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। अगर आप सेहत और तंदुरुस्त हैं, अगर आप इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं, इंशाल्लाह आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और सवाल किसी का? जी 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 एक्सट्रीम वेदर जो गर्मी है, देखिए हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत गर्मी होती है, बहुत इलाकों के अंदर आप देखते हैं 46-47 टेम्परेचर जाता है। एक्सट्रीम हीट जब है, जब बहुत गर्मी है, मैंने आपको बताया बाहर निकलने से परहेज कीजिए। मीना में हो आप, खेमे के अंदर एयर कंडीशन खेमे हैं, बहुत अच्छे खेमे हैं, आप उसमें रहिए। आपको शैतान के कंकरी मारने के लिए निकलना है तो आप असर के बाद जाए, सूरज ढलना शुरू हो जाता है 5 बजे, 5:30 बजे शाम के जो है, या मगरिब के बाद। वहां अंधेरा तो होता नहीं कि आपको इतनी रोशनी होती है, इतना जगमगाता रहता है। मगरिब के बाद जाइए, आराम से कंकरी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जवान आदमी जो लोग हैं, आप जैसे आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग हैं, जवान आदमी, आप दोपहर में भी जा सकते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखते हुए, अगर आप पानी पीते हुए जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ज़ईफ लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर है, उनको मेरा मशवरा ये है कि वो मगरिब के बाद जाएं, अपने साथ किसी जवान को लेके जाएं। और चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से कोई हादसे इस तरह के नहीं हुए, स्टैम्पीड नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है। जो हादसे हुए भी हैं उन्हें यही कह सकते हैं अल्लाह की मर्जी थी, उनकी खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ने उनकी मौत वहां लिखी थी। वरना हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि बिला वजह अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। जब हमारे पास ऑप्शन है कि आप मगरिब के बाद रमी कर सकते हैं, असर के बाद कर सकते हैं, तो अव्वल वक्त और अफजल वक्त के चक्कर के अंदर कि नहीं साहब मुझे तो जवाल के फौरन से पहले करनी, ये मुनासिब नहीं है। उन लोगों को जो ज़ईफ हैं उन्हें मगरिब के बाद जाना चाहिए। और अगर आप दिन में निकल रहे हैं किसी वजह से, तो कैप रखिए, अच्छा सा मजबूत कैप रखिए, पानी पी के निकलिए। जब भी निकले आपके हाथ में पानी की कम से कम आधा लीटर की बोतल ORS डाले हुए जरूर होना चाहिए। कुछ खजूरें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। और कोई सवाल? शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।